سر کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ صوبے اور وفاق کے وسائل اور اختیارات پہ تقسیم پہ لڑائی ہے؟ اصل میں اپنے دماغ سے سیاست جب کی جائے تو ہر ترمیم سمجھ آتی ہے. دیکھیے جی، مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ 28ویں ترمیم ہم سن رہے ہیں، 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. سر 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اور صدر کے اختیارات کم، وزیر اعظم اور پارلیمان کو بااختیار بنایا گیا. آج بحث کس پہ ہے؟ دیکھیں، جمہوریت میں اور بادشاہت میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہت میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. جو جمہوری نظام، کوئی بھی جمہوری نظام ہو، اس کے اندر تبدیلی جو ہے نا وہ اس کا اساس ہے، وہ اس کا حسن ہے. آخر اس جمہوری نظام کے تحت ہی یہ اختیارات صدر سے پارلیمان کو تفویض کیے گئے تھے. تو اگر اب تجربہ کیا گیا پچھلے 20 سالوں کا، مزید 10 سال اور کر لیں، اس کے بعد کر لیں، اور پارلیمان اپنے وزڈم میں یہ سمجھتی ہے کہ اس میں مزید تبدیلیاں لانی چاہیے، بہتری لانی چاہیے، امپروومنٹ کرنی چاہیے، تو اس میں کیا بات ہے؟ سر کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ صوبے اور وفاق کے وسائل اور اختیارات پہ تقسیم پہ لڑائی ہے؟ دیکھیں، صوبے اور وفاق کے جو وسائل ہیں، اب پہلے یہ تعین کر لیا جائے کہ یہ وسائل کس کے ہیں. یہ وسائل ریاست کے شہریوں کے ہیں. یہ وسائل اس پورے ریاست کے نظام کے، اسٹیٹ اپریٹس کے کس کے ہیں؟ یہ کسی ایک ضلع کے نہیں ہیں، کسی ایک تحصیل کے نہیں ہیں، کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں، کسی 2 صوبوں کے نہیں ہیں، 4 صوبوں کے نہیں ہیں، صرف وفاق کے نہیں ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے نا. اور اس نظام میں خیبر سے لے کر کراچی تک کی سرزمین، اور اس سرزمین کو 4 انتظامی یونٹس میں آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، پھر ڈویژنز میں کیا ہوا ہے، پھر ضلعوں میں کیا ہوا ہے. لیکن ویسے مجموعی طور پہ 25 کروڑ لوگوں کی کلیکٹیو وسائل ہے نا، یہ اون کرتے ہیں نا اس کو. اصل مالکان تو وہ ہیں. سر یو آر اے سیزن پالیٹیشین، نگران وزیر اعظم، سینیٹر، حل کیا ہے؟ ترمیم کے لیے پھر بیٹھنا پڑے گا، ایک نئی ترمیم لانی پڑے گی؟ دیکھیے، گفتگو، ڈائلاگ، کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایک مثبت اور میننگ فل انگیجمنٹ، کنورسیشن، پولیٹیکل کنورسیشن، یہ لیبلز میں نہیں ہوگی، یہ الزامات پہ نہیں ہوگی. اس کو ایک صحت مند انداز میں جب تک آپ اس ڈائلاگ کو انیشیٹ نہیں کریں گے، ابتدا نہیں کریں گے، اپنے انتظامی چیلنجز کو، اپنے سیاسی چیلنجز کو، اپنے فارن پالیسی کے چیلنجز کو، اپنے اکنامک چیلنجز کو، اور سلوشن اورینٹڈ گفتگو نہیں ہوگی کہ حل کیا ہے. پہلے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر مسئلے کے حل کو بھی تجویز کرنا ہے. صرف مسائل کا ذکر اور تکرار کر کے بغیر حل تجویز کیے ہوئے جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ ایک وشس سائیکل میں ذہنی طور پہ خود بھی پھنستے ہیں اور پورے ملک کو بھی ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی. 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، صدر کے اختیارات کم، وزیر اعظم اور پارلیمان بااختیار ہوا. آج موضوع زیر بحث کیوں ہے؟ دیکھیے جی، مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ 28ویں ترمیم ہم سن رہے ہیں، 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا، تو اس وجہ سے یہ موضوع زیر بحث آئی، کیونکہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. تو کیا یہ صوبے اور وفاق کی جو تقسیم کی لڑائی ہے، وسائل کی لڑائی ہے، اصل لڑائی ہے کیا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں اصل لڑائی پیپلز پارٹی کی ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. کسی پہ بھی نہیں ہے، کسی فورم پہ آئے گی تو دیکھ لیں گے، باقی تو ادھر ادھر لوگ بولتے رہتے ہیں. 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم منظور کرائی گئی ہے، صدر کے اختیارات کم اور وزیر اعظم اور پارلیمان کو بااختیار بنایا گیا. لیکن آج کیوں نو بتائیے، کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ صوبوں کا اور وفاق کا وسائل پہ اور اختیارات پہ تقسیم پہ لڑائی ہے؟ اصل میں اپنے دماغ سے سیاست جب کی جائے تو ہر ترمیم سمجھ آتی ہے اور ہر بات سمجھ آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 126 ممبر کے ساتھ تھی، اس کی سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. تو وہی جماعتیں جو انہوں نے اس پہ کام کیا تھا، وہی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں آئین میں صوبوں کا حصہ بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے کہ وہ کر دیں. تو میں دیکھتی ہوں کون کون سے صوبے راضی ہوں گے. میم بہت شکریہ.